لیکن مذاکرے برائے مذاکرے نہیں ہے، کرنے کے لیے وہ یہ جو آپ کے سامنے مختلف موقع بیانات ہوں گے تو ان بیانات میں بہت سی چیزیں آئیں گی جس کو کرنا ہے، وہ ہم سے چھٹی ہوئی ہیں اور ان کو دوبارہ کرنا اور امت کو صحیح محنت پر لانا ہے. اور ایک ایک گھر میں محنت زندہ ہو، جیسے ایک ایک محنت میں کھانے پینے کی محنت زندہ ہے، سب کو کھانا پینا مل رہا ہے، ایسے ایک ایک گھر میں ایمان اور دین کی محنت زندہ ہونی چاہیے تاکہ ہر ایک کا ایمان بنے، دین زندگی میں آئے ہر ایک کے گھر میں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس جوڑ میں مختلف موقعوں پر جو مذاکرے ہو رہے ہیں انہیں لے کر ہم سمجھے ہم ذمہ دار ہیں. اللہ ہمیں پوچھے گا. اپنے محلے کے بھائیوں کو ہم لے کے نکلتے ہیں اور جو مسلمان اپنی جان مال لے کے نکل رہا ہے وہ اپنی قربانی کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. وہ سبق صحیح گزرے، وہ زندگی صحیح کرنے کی فکر میں لگ جائے اور وہ دین کا داعی بنے، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہم اپنے ساتھ نکلنے والوں کے ساتھ 24 گھنٹے مشغول رہیں، چھٹی نہ دیں، حکمت کے ساتھ لے کے بیٹھنا، ہاں انہیں سبق دینا، دو کی جوڑی بنانا اور انہیں سبق دینا کہ دیکھو آج یہ سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے. ہم جس زمانے میں جماعت میں نکلتے تھے ہمیں ہمارا امیر 6 نمبر لکھواتا تھا اور کہتے یاد کرو اس کو، اور پھر کہتے تعلیم میں کھڑے تو بولو. 6 نمبر کا مذاکرہ کروائیں گے تو وہ دعوت دینے والے بنیں گے. ہاں وہ باقاعدہ ایک ایک ساتھی کو دعوت دینا سکھاتا تھا، نماز صحیح کراتا تھا، رات کو سونے سے پہلے موقع ہو لے کے بیٹھتا تھا. آج کیا سیکھا بھائی پیار محبت سے؟ آج تک میں بھائی کیا سیکھا؟ اس طریقے سے ہر نکلنے والا اپنی فکر سے اپنی ضرورت کی باتیں سیکھتا تھا اور کچھ لے کے جاتا تھا تو آئندہ 3 دن پھر نکلنے کی فکر ہوتی تھی کیا ہو جائیں گے. آدمی کو کچھ ملے تو آدمی آئے گا، یوں 3 دن نکل گئے نہیں. اس میرے بھائیوں یہ ہمارا مجمع، اس بات کی فکر لو. جماعتیں نکالنی ہیں، سب کی تشکیلیں کرنی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کا وقت صحیح گزرے اس کی بھی فکر کرنی ہے تاکہ یہ نکل کے بنے. بہت کم ابھی ہمارے یہاں ہیں جنہوں نے دعوت کے تقاضوں میں کاروبار کم کیا ہو. بڑھانے والے تو سب ہیں، کاروبار بڑھائے جا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہ بھائی دعوت کے تقاضے بہت ہے کاروبار کم کر دوں، اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ نے توفیق دی ہو. ہمارے ساتھی بھائی فضل کریم وہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی دکانیں بڑھاتا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یار آج کل کاروبار میں کچھ کس نہیں ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا روزی کا ایک خزانہ ہے، اس روزی کے خزانے سے ہر آدمی کی پانی کا کنیکشن ہے روزی کا. جیسے تمہارے یہاں میونسپل کا پانی کا یہ ہوتا ہے نا سیل کرنے کا ٹانکی ہوتی ہے، اس ٹانکی سے گھروں میں نل جاتے ہیں، کسی کا 1.5 کا کنیکشن ہے، کسی کا آدھا کا کنیکشن ہے، کسی کا 1 کا کنیکشن ہے اور اس کنیکشن کے اعتبار سے پانی گھر میں آتا ہے. اب کسی کا آدھا کا 1 کا کنیکشن ہے اور ایک کے کنیکشن میں 1 نل ہے تو نل میں پانی تیز آئے گا کہ آہستہ آئے گا؟ ارے بولو نا، ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ تیز آئے گا. اس نے بھی دوسرا نل لگا دیا تو 1 کے 2 ہوئے. اب پانی تیز آئے گا کہ آہستہ ہوگا؟ تیسرا لگا دیا تو پانی تیز نہیں رہے گا، آہستہ ہو جائے گا. ایک دکان چل رہی تھی وہ اللہ کے روزی کے خزانے میں 1 کا کنیکشن کا تھا تو تیز پانی آ رہا تھا. اب اس نے 1 کی دوسری دکان بنائی، دوسرا نل کھولا تو اب وہ 1 میں آنے والا پورا پانی 2 میں جا رہا ہے، 2 دکانوں میں. پھر تیسری لگائی تو تیسری میں جا رہا ہے کہ یار آج کل کاروبار میں کچھ ایسا نہیں ہے، تیرا تو 1 کا کنیکشن ہے ہی تو پانی کا، وہ تو اسی کا اتنا ہی آتا ہے لیکن تو نے نل بڑھا رکھے ہیں، دکانیں بڑھاتے جا رہے ہیں.
کبھی یہ نہیں سوچے کہ ابھی تو میں اکیلا تھا، کاروبار سنبھالتا تھا، اب 2 بچے ہو گئے ہیں اور 2 بچے آ گئے ہیں، اب ہم 3 باپ بیٹے ہو گئے ہیں، تو 4 مہینے کا نظام بنائیں گے، میں 4 مہینے جاؤں گا 2 بچے سنبھالیں گے، میں آؤں گا 1 بچہ جائے گا 2 سنبھالیں گے، ہمارا کاروبار بھی سنبھلتا رہے گا اور اللہ مقدر کی روزی تو دے گا ہی اور سب کا وقت بھی لگے گا۔ ہاں، دین کے تقاضوں کو آدمی سامنے رکھنا کہ دین کے تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں، تو میرے ہم 3 باپ بیٹے ہیں، ہمارا ایک کاروبار جتنا ہماری مقدر کی روزی تو اللہ دیتا ہی رہے گا اور اللہ کے دین کی قربانی کر خدا اس میں برکت دیتا چلا جائے گا، ہمارے کام بنتے جائیں گے۔ اسی میرے بھائی میرا عزیزو، دعوت کو اپنا کام، اپنا ایک بزنس بناؤ، آخرت کا بزنس ہے۔ یہ دنیا کے کمائی کے چکروں میں پڑ کر مریں گے تو دنیا یہی چھوٹ جائے گی، اور اگر اللہ کے دین کے تقاضوں کو جیسے اس دنیا کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے دین کی محنت میں قربانی دے کر دنیا میں کچھ کر کے جائیں گے محنت، تو ہمارے ساتھ ہی محنت آئے گی، اور ہمارے محنتوں پر جتنے اللہ کے بندوں کو خدا ہدایت دے گا ان کے اعمال کا بدلہ ہمیں ملتا رہے گا قبر میں، اور آخرت میں ہمارے ساتھ جتنے اٹھیں گے، ہاں جتوں کو ہم ذریعہ بنے ہدایت کا، اور وہ ہمارے ساتھ جب اٹھیں گے تو اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی کہ میرا یہ امتی ہزاروں کو لے کے آ رہا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے ہم کو کہا کہ ایک مرتبہ حضرت جی نے مجھے کہا عبدالوہاب مغفرت تو ہو جائے گی، اللہ نے نیک کی محنت میں مغفرت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، تو مغفرت تو ہو جائے گی عبدالوہاب، لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس وقت اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، ان کے ساتھ ہمارا بھی حج ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی دعا میں ہے اللهم اجعل نبينا لنا فرضا وحوضه لنا موردا اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه، آپ کی جماعت میں ہم کو بنا دے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آپ کی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے، اور آپ کی ملت پر ہمیں وفات دے دے، دنیا بکتے بکتے نہ مرے ہم، آپ والی محنت کرتے کرتے ہماری موت ہو۔ اسی میرے بھائیوں، یہ مجمع آج سے پہلے یہ طے کر اپنے بارے میں کہ انشاءاللہ اس محنت کو اپنے بڑوں کے منشا کے مطابق قربانی کے ساتھ اس محنت کو کریں گے انشاءاللہ۔ بعد میں کو کرو گے نہیں کرو گے، بھول جاؤ گے؟ نہیں، دنیا کے کاموں سے بھول جاتے ہیں، نماز میں بھی دنیا یاد آتی ہے، نماز میں بھی۔ اگر ہمارا صحیح وقت گزاریں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس دنیا کی محبت سے نکال دے گا۔ دنیا کا آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دنیا کا دل میں آ جانا یہ بری چیز ہے۔ صحابہ کے پاس قیس و قصہ کے خزانے آئے صحابہ کے پاس، لیکن صحابہ اس سے متاثر نہیں ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ اللہ یہ کہ ہمارے اعمال کا ہماری محنت کا بدلہ تو نہیں ہے، ہمیں تو آپ چاہیے، اللہ مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ اپنے اوقات کی پابندی 3 دن لگاؤ، پابندی سے لگاؤ۔ حضرت مولانا صاحب فرما کرتے تھے کہ ہمارا ہر ساتھی مہینے کے 3 دن کی پابندی کرے اور 3 دن کی تاریخیں قمری تاریخ سے لگائے۔ حضرت قمری تاریخ کہتے تھے، ایسے کہ چاند کی تاریخ جو ہے کہ یہ تمہاری دنیا کی جو تاریخ ہے نا عیسوی، اس سے 11 دن فرق ہوتی ہے۔ وہ محرم جو ہے کبھی ٹھنڈی میں آئے گا، محرم کبھی گرمی میں آئے گا، محرم کبھی میرے دوستوں سردی میں آئے گا، کبھی سیزن میں آئے گا۔ یہ تو پھرتا رہتا ہے، ہجری تاریخیں تو پھرتی رہتی ہیں، اور یہ تمہاری عیسوی تاریخ ہے پھرتی نہیں۔ وہ گرمی میں تو گرمی میں ہی ہے،
गर्मी के महीने कौन से हैं तुम्हारे यहाँ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसी महीने में गर्मी आती है। उसी महीने तुम चिल्ला लगाओ तो गर्मी में लगेगा हमेशा, ठंडी में नहीं आएगा वक्त। लेकिन अगर तुमने चांद के हिसाब से अपनी तारीख तय की तो चांद के हिसाब से तो वो तारीखें बदलती रहती हैं। तो हर मौके पर हर हाल में चिल्ला लगेगा और हर हाल का यकीन खुदा तुम्हें दे देगा। देखिए खैर, हमारे दूसरे हम सब ने हमारी बातों को सुनकर कहा कि चलो हफ्ता तय कर लो कि हर महीने का पहला हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, जो भी तय करो कि उसी हफ्ते में निकलो, हफ्ता मत बदलो। फिर उस मौके पर जो काम है छोड़ो और अल्लाह के राह निकलो। अपने 3 दिन की जमात बनाओ, हफ्ता महीने भर, और 3 दिन की जमात बनाकर निकलो। हर पुराना हर मस्जिद वाल जमात का साथी 27 दिन अपने मोहल्ले में मेहनत करके अपने 10, 12, 15 आदमी तैयार करके उनकी जमात बनाकर अल्लाह के राह में निकले। ये नहीं कैसे जमात के पुराने आदमी एक साथ लेकर निकल जाओ जमात में सब, कि हमारी जमात 3 दिन की जाती है। ये कौन सी जमात जा रही है? हज़रत फरमाते थे हर पुराना 12 नए साथियों को लेकर जब जाएगा तो इसकी तरक्की होगी। झेलना पड़ेगा, नए आदमी को लेकर जाना आसान थोड़ा है। झेलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उनको सिखाने में थकना पड़ेगा, तो पुराने की तरक्की होगी इसमें और नए साथियों की तरबियत होगी। नए साथी को सिखाएंगे, काम को समझेंगे और इंशाअल्लाह